متبادل دریافت کریں۔ اگر آپ کار چلاتے ہوئے اچانک دیکھتے ہیں کہ ایک تیز رفتار گاڑی بالکل مخالف سمت سے سیدھی آپ کی طرف آ رہی ہے تو آپ آنے والی گاڑی سے فاصلہ پیدا کرنے کے لیے فوراً اپنی کار کو ایک طرف کر لیں گے، کیونکہ اگر دونوں گاڑیاں قریب آ گئیں تو اس کا نتیجہ حادثے کی صورت میں ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر ایک کار سڑک کے ایک طرف چلے اور دوسری کار سڑک کے دوسری طرف چلے تو ان کا سفر محفوظ رہے گا۔ دوسرے الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دونوں گاڑیاں متبادل راستہ اختیار کر کے حادثے سے بچ سکتی ہیں۔ زندگی گھریلو، معاشرتی، قومی اور بین الاقوامی سطح پر محض آرائی سے بھری ہوئی ہے۔ کسی بھی وقت کوئی ایسا بحران کھڑا ہو سکتا ہے جو دو افراد یا دو گروہوں کے درمیان محض آرائی کا باعث بن جائے۔ ایسی صورت میں بہتر طریقہ یہ ہے کہ متبادل تلاش کیا جائے۔ یہ زندگی کے بحران سے نمٹنے کا سادہ ترین طریقہ ہے۔ متبادل راستہ اختیار کرنا یہ فطرت کا عالمگیر قانون ہے۔ مثال کے طور پر بارش کا میدانی اور پہاڑی علاقوں میں برسنا ایک عام واقعہ ہے۔ میدانی علاقوں میں عموماً بارش قطروں کی صورت میں ہوتی ہے، جبکہ پہاڑی علاقوں میں یہ برف کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ میدانی علاقوں میں دریا ہوتے ہیں جو براہ راست بارش کو اپنے اندر سمو لیتے ہیں اور ان میں پانی کی وافر مقدار جمع ہو جاتی ہے جس کو پورے سال استعمال کیا جا سکتا ہے، جبکہ پہاڑوں پر دریا نہیں ہوتے۔ لیکن یہ فطرت نے ایک متبادل طریقہ اختیار کیا ہے کہ اس نے پانی کو برف کی شکل میں پہاڑوں کی چوٹیوں پر محفوظ کر دیا، جو سارے سال آہستہ آہستہ پگھلتی رہتی ہے، جس سے پہاڑی علاقوں کو پانی ملتا رہتا ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں بحران ہے تو آپ محض آرائی کے بجائے اس سے نمٹنے کے لیے کوئی متبادل دریافت کریں۔ اگر آپ پرسکون ہو کر غور و فکر کریں تو آپ بحران کو حل کرنے کے لیے پرامن متبادل تلاش کر لیں گے۔ مثال کے طور پر برٹش دور اقتدار میں ہندوستان کے لوگوں کا مقصد حیات آزادی تھا۔ اس وقت سبھاش چندر بوس نے کہا تھا، آپ مجھے اپنا خون دیجیے، میں آپ کو آزادی دوں گا۔ لیکن یہ فارمولہ ناقابل عمل ثابت ہوا۔ بوس اور اس کی فوج آزادی کا سورج دیکھنے سے پہلے مر گئی۔ گاندھی جی نے محسوس کیا کہ پرتشدد طریقہ قابل عمل نہیں ہے، تو انہوں نے اس کا متبادل راستہ عدم تشدد کی صورت میں دریافت کر لیا۔ یہ متبادل طریقہ کامیاب ثابت ہوا اور 1947 میں ہندوستان آزاد ہو گیا۔ اس اصول کا اطلاق تمام شعبہ زندگی پر ہوتا ہے۔ جب آپ کسی بحران سے نبرد آزما ہوں تو اپنے دماغ کو ہیجانی کیفیت میں مبتلا نہ ہونے دیں، بلکہ کچھ متبادل حل تلاش کریں۔ یہ عمل آپ کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ اگر آپ کسی کمپنی میں کام کرتے ہیں اور آپ کو ایسا لگتا ہے وہاں آپ کو ترقی نہیں دی جا رہی ہے تو نتیجتاً آپ شکایت درج کراتے ہیں، لیکن آپ کی شکایت پر کوئی توجہ نہیں دیتا۔ پھر آپ کو متبادل انتظار اور صبر کا فارمولہ اختیار کرنا چاہیے۔ جہاں پہلا فارمولہ ناکام ہو گیا وہاں دوسرا فارمولہ قابل عمل ہو جائے گا۔ آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کی آمدن کم ہے اور اخراجات زیادہ ہیں، لہٰذا آپ اپنی آمدن میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ کو کوئی راستہ نہیں ملتا کہ جو آمدن میں اضافے کا ذریعہ بنے۔
تو ایسی صورت میں بھی آپ کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہاں بھی آمدن میں اضافہ کرنے کے بجائے اپنے اخراجات میں کمی کی صورت میں متبادل موجود ہے۔ لہٰذا پھر یہ ثابت ہوتا ہے کہ جہاں پہلا فارمولہ کارآمد نہ رہے وہاں دوسرا فارمولہ آسانی سے کام آئے گا۔ اگر آپ ناگوار صورتحال کو دیکھ کر جلد مشتعل ہونے کی عادت میں مبتلا ہیں، جس کی وجہ سے آپ ٹینشن کا شکار ہو جاتے ہیں، تو اس کا بھی متبادل ہے کہ آپ چیزوں کو معمول کے مطابق لے کر اپنے رویے کو بدلیں، تو آپ بہت جلد محسوس کریں گے کہ آپ کا دماغ پرسکون ہو گیا ہے۔ لوگ اپنے ذہن کا ریموٹ کنٹرول اپنے باولے پن کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں، اور ان کا یہ عمل متبادل حل تلاش کرنے میں رکاوٹ کا باعث بنتا ہے۔ آپ اپنے وہم و گمان کے دائرے سے ایک بار باہر آئیں، پھر آپ دیکھیں گے کہ دنیا متبادل مواقع سے بھری ہوئی ہے۔